وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ سورت کا جو پیغام ہے وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہاں سے وہ اصل پیغام شروع ہوتا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا، عبادت کرو، ربکم الذی، اپنے اس رب کی، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ فرمایا اے لوگو، اے تمام لوگو جتنے بھی ہو، تمہارا رب تمہیں حکم دیتا ہے کہ اسی کی عبادت کرو، اسی کو وحدہ لا شریک سمجھو، اسی نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور سب لوگوں کو پیدا کیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ وہ اللہ کون ہے؟ الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، زمین کو رہنے کی جگہ بنایا۔ ابھی انسان جو ہے وہ چاند پہ اور کہاں کہاں مریخ پہ جا کے یہ تلاش کر رہا ہے کہ وہاں انسان کے رہنے کی کوئی آپشن ہے بھی کہ نہیں ہے، انسان رہ سکتا بھی ہے کہ نہیں سکتا ہے۔ تو جس اللہ نے زمین کو بچھونا بنایا، یعنی تمہارے لیے رہنے کی جگہ بنائی ہے، اس اللہ کی عبادت کرو۔ والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا۔ وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی نازل کیا۔ فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور اسی پانی سے اللہ نے تمہارے لیے پھلوں کو پیدا کیا، تمہارے لیے رزق بنا کے پھلوں کو پیدا کیا۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، بس اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ وانتم تعلمون، اور تم یہ جانتے ہو، سمجھتے ہو۔ جب یہ جانتے ہو کہ اللہ نے زمین کو بنایا ہے، اللہ نے آسمان کو بنایا ہے، اللہ آسمان سے پانی نازل کرتا ہے، اللہ پھلوں کو جو ہے وہ نکال رہا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بھی کسی کو نہ بناؤ، جب تم جانتے ہو کہ یہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تمہیں ذرہ برابر بھی شک ہے اس چیز کے بارے میں جس کو نازل کیا ہے ہم نے اپنے بندے پہ، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تمہیں ذرہ برابر بھی شک ہے اس کتاب کے بارے میں جسے نازل کیا ہے ہم نے اپنے بندے پہ، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کوئی ایک صورت اس جیسی لاؤ، دکھا دو۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے علاوہ جو تمہارے مددگار ہیں ان کو بلا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اس رب کی عبادت کرو، اسے وحدہ لا شریک جانو، اور اگر تمہیں یہ جو حکم دیے جا رہے ہیں جس قرآن کے ذریعے ذرہ برابر شک ہے تو بنا کے دکھا دو ایک صورت۔ قیامت تک کوششیں ہزاروں لوگوں نے کی، لیکن آج تک اس طرح کے معنی کی کوئی ایک صورت بھی نہیں بنا سکا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم یہ نہیں کر سکتے ہو تو یاد رکھ لو وَلَن تَفْعَلُوا، کہ تم کر بھی نہیں سکو گے، تو فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو اس آگ سے بچ جاؤ، ڈر جاؤ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے۔ جس کا ایندھن آگ جو ہے وہ لکڑیوں کو نہیں جلائے گی، ڈائریکٹ لوگ اس میں جو ہے وہ جل رہے ہوں گے اور پتھر اس میں جل رہے ہوں گے۔ اعدت للکافرین، وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور خوشخبری دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک اعمال کرتے رہے، أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ اللہ نے انہی کے لیے جنات، باغات تیار کیے ہیں جس کے نیچے نہریں چل رہی ہوں گی۔ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا، جنت میں جانے کے بعد جب انہیں جو بھی پھل دیے جا رہے ہوں گے، وہ کہیں گے اسی سے ملتا جلتا کہیں ہمیں دنیا میں تو نہیں مل رہا تھا۔ یعنی دنیا کے پھلوں، اب یہاں پہ کوئی چیز، کسی کو سیب مل رہا ہے تو جنت میں سیب تو ملے گا لیکن وہ اور طرح کا ہوگا۔ اب انسان اسے کہے گا کہ یہ کیسا سیب ہے، یہ پہلے بھی ایسا، یہ ایسا، یا یہ ہے کہ یہ تشابہ پھلوں کا آپس میں ہوگا وہاں پہ، یا انسان ان پھلوں کو سمجھنے کے لیے کہیں گے کہ یہ پھل اسی سے ملتے جلتے تو نہیں ہیں جو ہمیں پہلے ملے گئے تھے۔ تو فرمایا کلما رزقوا منہا من ثمرۃ، وہاں جب انہیں پھل دیے جا رہے ہوں گے،
قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، یہی ہیں جو پہلے ہمیں دیے گئے ہیں، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، وہ ملے جلے پھل دیے جا رہے ہوں گے، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، وہاں ان کے لیے پاکیزہ جوڑے ہوں گے، پاکیزہ جوڑے ہوں گے، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ وہاں پہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں، یاد رکھ لیں کہ قرآن مجید نہ ہی کوئی یعنی ہسٹری کی بک ہے، نہ ہی کوئی قصہ خوانی کی کتاب ہے کہ جس میں پورا ایک قصہ تسلسل چلتا جا رہا ہو، بلکہ قرآن مجید ایک خطابانہ انداز ہے، جیسے خطیب بولتا ہے یہ پوائنٹ، یہ بات، وہ بات، وہ بات، تو اللہ تعالیٰ مختلف چیزوں کو جمع کر کے ایک مضمون جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھا جاتا ہے۔ یک دم یہ کہنا کہ بالکل ایک کہانی کی طرح بات چلتی رہے، ایسا نہیں ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کافروں کا تذکرہ کرتا ہے تو ساتھ ایمان والوں کا، اور ایمان والوں کا تذکرہ کرتا ہے تو ساتھ کافروں کا تذکرہ کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جیسے پیچھے حکم دیا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، اور رب کی عبادت کرو اس لیے کہ تمہارا رب یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، جو نہیں ماننے والے ان کا انجام یہ ہوگا۔ تو ساتھ یہ بتا دیا کہ جو ماننے والے ہیں ان کے لیے بھی خوشخبری ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اللہ جب سب کچھ کر سکتا ہے تو بتانے میں، بیان کرنے میں بھی اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے۔ فرمایا ان اللہ لا یستحیی، اللہ تعالیٰ شرماتا نہیں ہے، اللہ کو کوئی حیا نہیں ہے اس بات سے کہ ان یضرب مثلا ما، اللہ تعالیٰ کوئی بھی مثال بیان کرے، بعوضۃ فما فوقها، کوئی ایک مچھر کی چیز ہو یا اس سے بھی بڑی ہو، کوئی مچھر ہو، کوئی بڑی چیز ہو، کوئی چھوٹی چیز ہو، اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات ہیں، اللہ تعالیٰ کسی چیز کو بھی بیان کر سکتا ہے۔ اللہ سے یہ نہیں پوچھا جا سکتا کہ اللہ تو نے یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا۔ لا یسأل عما یفعل، اللہ سے نہیں پوچھ سکتے کہ اللہ تو نے یہ مثال یا یہ بات کیوں کہی ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ جو چاہے بیان کر سکتا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو ایمان لانے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اللہ تعالیٰ نے اس مثال سے کیا ارادہ کیا ہے۔ فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ اسی مثالوں سے، اسی قرآن سے بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، لیکن گمراہ کون ہوتے ہیں؟ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، جو فاسق بنتے ہیں پھر وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید کے بارے میں نے گزشتہ جو کلاسز کیے ہیں اس میں کافی تفصیل سے اس بات کو بھی بیان کیا تھا کہ دین اسلام میں اللہ تعالیٰ نے ایک لچک رکھی ہے۔ اگر آپ خالی ذہن لے کے آئیں گے اور پھر قرآن کو پڑھنا شروع کر دیں گے تو آپ کے لیے ہدایت، اور اگر آپ پہلے سے ایک پوائنٹ سیٹ کر لیں اور پہلے سے ایک نظریہ بنا لیں اور پہلے سے ایک مفروضہ قائم کر لیں اور پھر آ کے آپ جو ہے وہ دلائل لیں، پھر آپ یہ کہیں کہ یہ والی چیز، وہ والی چیز، اپنا مفروضہ قائم کرنے کے بعد پھر آ کے پڑھنا شروع کریں تو کہیں نہ کہیں سے آپ کو دلیل مل ہی جائے گی۔ تو ایک بات نوٹ کر لیں، قرآن مجید جو ہے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دین اسلام عطا فرمایا ہے، اس کو اپنے ذاتی مفروضے قائم کرنے سے پہلے پڑھنا ہے۔ جو وہاں سے ہمیں احکامات مل جائیں اس پہ عمل کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میں ذہنی طور پہ پہلے ایک مسئلہ سوچ لیتا ہوں، ایک فتویٰ سوچ لیتا ہوں اور پھر کہتا ہوں کہ اس کی مجھے دلیل چاہیے اور اس کی مجھے دلیل چاہیے۔ جو لوگ پہلے سے مفروضہ بنا لیتے ہیں اور پھر قرآن سے اس کی دلیل تلاش کرتے ہیں تو وہ لوگ گمراہ ہوتے ہیں، وہ لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ پہلے سے ایک مفروضہ قائم کر لیا، اب اس کی دلیل چاہیے تو وہ گمراہ ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور گمراہ انہی کو کیا جاتا ہے جو فاسق ہیں۔ اور یہ فاسق کون ہے؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو لوگ ینقضون وعد اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے وعدے کو توڑتے ہیں پختہ کرنے کے بعد۔ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھ لیا،
اللہ کے ساتھ وعدہ کر لیا اور پھر اس کو جو ہے وہ توڑتے ہیں. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور جن رشتے داریوں کو، جن تعلقات کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے اسے جو ہے وہ توڑ رہے ہوتے ہیں. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد کرتے ہیں. أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی خسارہ پانے والے ہیں، یہ ہیں وہ خسارہ پانے والے، یہ ہیں وہ فاسقین لوگ. اللہ نے فرمایا کیف تکفرون باللہ، اور لوگوں کیسے اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو. وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، تم کچھ نہیں تھے، اللہ نے تمہیں زندہ کیا، اللہ نے تمہیں زندگی دی. وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، تم کچھ نہیں تھے، اللہ نے تمہیں زندہ کیا. ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر تمہیں وہ موت دے گا. ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر تمہیں دوبارہ اٹھائے گا. ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. گویا کہ اللہ تعالیٰ ایک نصیحت کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ جس رب نے تجھے پیدا کیا ہے، جس رب نے تجھے موت دینی ہے، جس رب نے تجھے دوبارہ اٹھانا ہے، اس کے ساتھ کیوں کفر کر رہے ہو؟ اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، خلق لکم، پیدا کیا تمہارے لیے، ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے وہ سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا، وہ سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا جو کچھ زمین میں ہے. یہاں سے ایک بات سمجھ لیجئے، یہ بات میں نے پہلے بھی سمجھائی تھی. قرآن مجید کے جو احکامات ہیں، جو عمل کرنے والی چیزیں ہیں، ضمناً ان کے اوپر ایک چھوٹا چھوٹا نوٹ جو ہے وہ دیا جاتا رہے گا. قرآن مجید کی یہ آیت جسے 29 آیت کہہ رہے ہیں، یہاں سے ایک سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے وہ اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے. اس کا رزلٹ یہ ہے کہ زمین میں، اس دنیا میں جو کچھ ہے وہ میرے اور آپ کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے. تو رزلٹ یہ ہے ہر چیز حلال ہے، ہر چیز پاک ہے، ہر چیز حلال ہے، ہر چیز پاک ہے. کبھی کسی چیز کے حلال ہونے کی دلیل نہیں چاہیے، کبھی کسی چیز کے پاک ہونے کی دلیل نہیں چاہیے. ہر چیز پاک ہے، ہر چیز حلال ہے، ہر معاملہ جائز ہے. جو دنیا کے اندر عبادات کے علاوہ جو کچھ ہے سب کچھ جائز ہے، سوائے اس کے جسے منع کر دیا گیا، سوائے اس کے جس سے یہاں کرنے کی دلیل نہیں چاہیے. یہ بتاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھینس کا دودھ کب پیا ہے؟ یہ بتاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انڈے کب کھائے؟ یہ بتاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز کیسے کی؟ دنیا کے اندر ہر لباس، ہر کھانا، ہر معاملہ، ہر چیز حلال ہے، پاک ہے. دلیل کیا ہے؟ کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین کی تمام چیزیں تمہارے لیے ہیں سوائے اس سے جس سے منع کیا گیا. ہر معاملہ کر سکتے ہیں سوائے اس سے جس سے منع کر دیا گیا. ہر لباس پہن سکتے ہیں سوائے اس سے جس سے منع کر دیا گیا. ہر چیز جو ہے وہ کھا سکتے ہیں سوائے اس سے جس سے منع کر دیا گیا. منع ہونا دنیا کے اندر آپ نہیں چاہتے، آپ کہیں گے یار یہ والا میں بزنس کرنا چاہتا ہوں، جائز ہے؟ بولا جائے گا ہاں جائز ہے. وہ کہے گا دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع نہیں کیا ہوا. ایک بندہ کہتا ہے یہ چیز میں کھانا چاہتا ہوں، یہ حلال ہے، اس کی دلیل لے کر. بھائی حلال کی دلیل نہیں چاہیے، حرام کی دلیل چاہیے. پاک ہونے کی دلیل نہیں چاہیے، ناپاک ہونے کی دلیل چاہیے. یہ ہے دنیاوی معاملات. دینی معاملات میں الٹ ہے، اور دین کے اندر سب کچھ ناجائز ہے، سب کچھ ناجائز ہے سوائے اس کے کہ جس کو بتا دیا گیا. نماز اتنی جائز ہے جتنی دین میں بتائی گئی. اب ایک انسان کہے کہ میں فجر کے 4 فرض پڑھ لیتا ہوں، بھائی وہ ٹائم ہے، بڑا مقدس ٹائم ہے، بڑا رب، اس رب کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں، تو میں 4 فرض پڑھتا ہوں. کہاں منع کیا گیا؟ پورا قرآن و حدیث تلاش کر لو، کہیں نہیں منع کیا گیا. جواب کیا ہے؟ بھائی ثابت ہی 2 ہیں، ثابت ہی 2 ہیں. ایک بندہ کہتا ہے کہ میں سجدے جو 2 کرتا ہوں ایک رکعت میں تو وہ رکوع بھی 2 کروں گا، تو ہم کہتے ہیں بھائی جائز نہیں ہے. کہ کہاں منع کیا گیا؟ ہم کہتے ہیں بھائی کھانے پہ آپ جو ہے وہ قرآن مجید پڑھ کے تقسیم کر رہے ہو، کہاں منع کیا گیا؟ بھائی یہ چیز، یہ شکل عبادت کی کہیں ثابت نہیں ہے. تو دنیا کے اندر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ چلو اچھا ہے میں یہ کر لوں. عبادات کے اندر سب کچھ جائز نہیں ہے،
کچھ بھی جائز نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو ثابت ہے، جو عبادت کی کیفیت ثابت ہے اس کیفیت میں عبادت ہوگی۔ اگر اس کی کیفیت بدل دی جائے گی تو وہ دین کے اندر جائز نہیں ہے۔ دین میں یہ نہیں چاہیے کہ منع کہاں کیا گیا ہے، دین کے اندر یہ چاہیے کہ یہ چیز ثابت ہے تو کرنی ہے، ثابت نہیں ہے تو نہیں کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو نبی نے کیا وہ عبادت، جو نہیں کیا وہ عبادت نہیں ہے۔ لیکن دنیا کے اندر سب کچھ جائز ہے سوائے اس کے کہ جس سے منع کر دیا گیا۔ تو کبھی کوئی انسان یہ کہتا ہے نا کبھی کر کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھینس کا دودھ نہیں پیا تو یہ حلال ہونے کی دلیل کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو زندگی میں جو ہے وہ مرغی بھی نہیں کھائی ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ ہم تو بڑا چکن کھا رہے ہیں کہ کہاں اس کی دلیل ہے؟ تو بھائی یہ سب چیزیں حلال ہیں سوائے اس سے کہ جس سے منع کر دیا گیا۔ تو فرمایا اس آیت میں هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ ہے تمہارے لیے پیدا کیا، ثم استوى الی السماء، پھر اللہ آسمان کی طرف مستوی ہوا، فسواہن سبع سماوات، اللہ نے 7 آسمان بنا دیے، وہو بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یہ کچھ تنبیہات دینے کے بعد اللہ تعالیٰ پھر انسان کی جو پیدائش ہے، ابتدا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے۔ فرمایا یاد کرو وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، یاد کرو اس ٹائم کو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین پہ ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ جب تمہارے رب نے یہ کہا ہے فرشتوں سے کہ میں زمین پہ خلیفہ بنا رہا ہوں، خلیفہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ اپنا نائب بنا رہا ہے، بلکہ خلیفہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کے پیچھے آنے والی مخلوق۔ هو الذی جعلکم خلفاء فی الارض، خلفاء الارض، اللہ تعالیٰ نے زمین پہ تمہیں ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا ہے۔ تو خلیفہ کا معنی اللہ کا نائب ہونا، کہ اللہ تعالیٰ اپنے اختیارات اس نائب کو دے رہا ہے، یہ خلیفہ کا مفہوم نہیں ہے۔ ہاں انسان کو عظمت، مقام، مرتبہ ضرور دیا ہے دوسری مخلوقات سے، لیکن یہ نہیں ہے کہ اللہ نے اس کو اپنا نائب بنا کیا ہے۔ خلیفہ عربی میں خلف سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے ایک کے بعد دوسرا آنا، ایک کے بعد دوسرا آنا۔ تو انسان ایک کے بعد یک کے بعد دیگرے آنے والی مخلوق۔ فرمایا میں ایسی مخلوق پیدا کر رہا ہوں۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ کیا ایسی مخلوق کو پیدا کر رہے ہیں جو زمین میں فساد کرے گی اور خون بہائے گی؟ فرشتوں کو کیا پتہ کہ انسانوں نے آ کے ایسا کرنا ہے؟ مفسرین اس میں فرماتے ہیں کہ انسانوں سے پہلے زمین پہ جنات تھے اور وہ خون خرابہ اور فساد کرتے رہے، انہی کو دیکھ کر فرشتوں نے کہا، اور فرشتوں کا یہ اعتراض نہیں تھا بلکہ ایز اے پوچھنا تھا کہ اللہ یہ بھی زمین پہ آ کے خون اور فساد کریں گے؟ یہاں پر ایک سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرشتوں سے کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، ذرا الفاظ دیکھیے دوبارہ سے، کہ میں زمین پہ خلیفہ بنا رہا ہوں، اس وقت انسان پیدا کر دیا گیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ ابھی تک ابھی تو نہیں نا پیدا کیا، ابھی کرنا ہے نا، پہلے یہ کہا ہے نا آدم علیہ السلام کے آگے بات آ رہی ہے ابھی تو پیدا کرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ اس نے زمین پہ جانا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام نے گناہ کیا نعوذ باللہ اور اس گناہ کے نتیجے میں ہمیں زمین پہ اتار دیا گیا، یہ پہلے سے طے شدہ تھا کہ زمین پہ جانا ہے، یہ پہلے سے طے شدہ تھا کہ زمین پہ جانا ہے، وگرنہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، وہ کچھ ٹائم تھا جس میں آدم علیہ السلام کو، اما حوا علیہ السلام کو جنت میں رکھا گیا اور پھر زمین پہ اتارا گیا۔ یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے نعوذ باللہ ان کے گناہ کا نتیجہ ہیں کہ ہم زمین پہ آئے ہوئے ہیں، بلکہ اگر وہ گناہ نہ بھی کرتے تو اللہ نے اس مخلوق کو زمین پر ہی بھیجنا تھا، کیونکہ اللہ نے پیدا ہی زمین کے لیے کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، فرشتوں نے کہا ہم ہیں آپ کی تسبیح کرنے والے اور تقدیس بیان کرنے والے، آپ کی پاکیزگی بیان کرنے والے۔ اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا۔ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کی تفاصیل قرآن مجید ہمیشہ جزئیات نہیں بیان کرتا، واقعہ صرف اتنا بیان کیا جاتا ہے جس سے فائدہ لینا ہو۔ آدم علیہ السلام کو کیسے پیدا کیا، کچھ جگہیں آئیں گی
جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مٹی سے اس طرح کر کے پیدا کیا، لیکن کچھ جگہوں پہ اللہ تعالیٰ اجمالی بات کرتا ہے۔ تو آدم علیہ السلام پیدا کر دیے گئے۔ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اب ایک سٹیج آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو مرتبہ دینا چاہتا ہے، اور مرتبہ کیا ہے کہ فرشتوں کے مقابلے میں انسان کو ایک آزمائش میں ڈالا جاتا ہے۔ فرشتے بھی ہیں اور انسان بھی ہیں، تو کیا طریقہ ہے اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا؟ یہ نہیں ہے کہ چلو دونوں کی کشتی کرا لو، دیکھتے ہیں کون جو ہے وہ جیت جاتا ہے، دونوں کی دوڑ لگوا دو، انسان جیتتے ہیں کہ فرشتے جاتے ہیں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے جس چیز میں انسان کو مقام اور مرتبہ دیا وہ علم ہے، اور اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام سکھا دیے، تمام چیزیں۔ وہ کون سی چیزیں تھیں، کیا کچھ تھا، وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو نام سکھا دیے، ثم عرضهم على الملائکہ، پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے رکھا۔ فقال انبئونی باسماء هؤلاء، ان چیزوں کے نام بتاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو کہ یہ انسان ایسا کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، ان چیزوں کے نام تو بتاؤ۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، فرشتوں نے کہا اللہ تو پاک ہے، ہمیں تو اتنا علم ہے جتنا تو نے بتایا، بس ہم اور کچھ نہیں جانتے۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی علیم اور حکیم ہے، جاننے والا، حکمت والا تو ہے۔ اب اللہ نے کہا آدم علیہ السلام سے یا آدم، قال یا آدم انبئہم باسمائہم، بتائیے ان کے نام کیا ہیں، بتائیے ان کے نام کیا ہیں۔ فلما انبأہم باسمائہم، اب آدم علیہ السلام نے نام بتا دیے۔ قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، اب اللہ نے فرمایا فرشتو کیا تمہیں پتہ نہیں ہے میں زمین و آسمان کی غیب جانتا ہوں، میں جانتا ہوں سب کچھ، اور میں نے ہی اس آدم علیہ السلام کو نام سکھا دیے تھے۔ تو آدم علیہ السلام کو مقام، مرتبہ، ویلیو جس پوائنٹ میں دی گئی، اور وہ علم تھا کہ نام سکھا دیے، فرشتوں کو نہیں سکھائے، کہا بتاؤ کیا ہے، انہوں نے کہا ہمیں کیا پتا، فرمایا آدم بتاؤ ان کو۔ یعنی ایک یوں سمجھیں کہ جیسے ایک مجلس لگی ہو اور ایک کو کہا جائے چلو سب کو بتاؤ، تو اس کی ویلیو کتنی بڑھ جائے گی۔ فرمایا بتاؤ ان کو، جب بتا دیا تو اللہ نے فرمایا فرشتو یاد رکھ لو کہ غیب سب کچھ میں جانتا ہوں، میں ہی اس کائنات کو بنانے والا ہوں۔ فرمایا وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، جو کچھ تم چھپاتے ہو، ظاہر کرتے ہو، وہ میں سب کچھ جانتا ہوں۔ پھر آگے اللہ نے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اب اللہ نے فرمایا کہ یاد کرو جب اس وقت ہم نے فرشتوں سے کہا تھا اسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، کیونکہ ابلیس اس وقت آسمان میں فرشتوں کے ساتھ جو ہے وہ رہتا تھا، اور وہ دور ایسا تھا جس وقت جنات بھی اور فرشتے بھی زمین پہ آتے جاتے تھے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت کائنات میں بھیجے گئے، مبعوث کیے گئے، اس سے پہلے جنات آسمان پہ جاتے تھے، فرشتوں کی باتیں سنتے تھے، زمین میں آتے تھے، کچھ لوگوں کو جو ہے وہ اشارات کے ذریعے بتا بھی دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان جنات کا آسمان پہ جانا بھی بند کر دیا گیا، تو اس سے پہلے ان کا آنا جانا تھا۔ تو آدم علیہ السلام کو جب سجدہ کیا فرشتوں نے، تو اس وقت اس جنات کو بھی حکم تھا کہ تم بھی سجدہ کرو، کیونکہ یہ بھی وہاں موجود تھے، لیکن ابلیس نے انکار کر دیا۔ اور کیوں؟ ابا واستکبر، تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور کافروں میں سے، انکار کرنے والوں میں سے ہوا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور پھر ہم نے آدم علیہ السلام کو یہ مرتبہ دینے کے بعد فرمایا کہ اے آدم جاؤ، رہو تم بھی اور تمہاری بیوی بھی۔ اب دیکھیں بیوی کا ذکر نہیں ہوا پیدا ہونے کا، آدم علیہ السلام کا آگے چل کے پیدا ہونے کا باقاعدہ ذکر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، لیکن سجدے کے ٹائم بھی آدم علیہ السلام کا ہی ذکر ہے، اسجدوا لآدم اسجدوا لآدم، لیکن جیسی جنت میں داخلہ ہوتا ہے تو آدم علیہ السلام کے ساتھ ان کی بیوی کا ذکر بھی موجود ہوتا ہے۔ تو حضرت حوا علیہ السلام کو کیسے پیدا کیا، کس طرح ہوا، واللہ اعلم، اللہ نے بیان نہیں کیا۔ یہ جو معروف ہے کہ آدم علیہ السلام کی پسلی سے جو ہے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تھا، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ وہ ایک حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلقت المرأة من ضلع، عورت کو ٹیڑھی پسلی سے بنایا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے
کہ آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو بنایا گیا تھا. بس اس کا مطلب یہ کہ جیسے پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے، مثال دے کے فرمایا کہ اس پسلی ٹیڑھی کو اگر آپ سیدھا کرنا چاہو گے تو وہ ہڈی ٹوٹ جائے گی، سیدھی نہیں ہوگی. اس لیے اس کو ٹیڑھا رکھ کر ہی اس سے فائدہ اٹھاتے رہو. سیدھا نہیں کر سکتے ہو، سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی. تو فرمایا اسی طرح ایک عورت ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ عورت کی پیدائش اور خلقت آدم علیہ السلام کی پسلی سے انہیں جو ہے وہ پیدا کیا گیا تھا، نہیں. آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے اتنا فرمایا ہے وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور پھر انہی میں سے ان کی بیوی کو جو ہے وہ پیدا کیا، یا انہی میں سے اس کی بیوی کو جو ہے وہ نکالا. لیکن کیفیت کیا ہے، انداز کیا ہے، وہ کہیں بیان نہیں ہوا. اور اس حدیث سے یہ معنی لینا کہ عورت کو مرد کی پسلی سے جو ہے وہ پیدا کیا گیا، ایسا نہیں ہے. اس حدیث میں صرف اور صرف ایک مشابہت دی گئی ہے کہ عورت ایک پسلی کی طرح ہے کہ اس کو سیدھا کرنا چاہو تو نہیں ہو سکتی، تو ٹیڑھی ہی رہے گی اور ٹیڑھی رہتے ہوئے ہی فائدہ اٹھانا ہوگا. تو اللہ نے فرمایا کہ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، آپ اور آپ کی بیوی جنت میں رہو، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور وہاں پہ کھاؤ پیو جو کچھ چاہو، جہاں سے چاہو کھاؤ پیو. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن اس درخت کے قریب نہیں جانا. وہ کون سا درخت تھا اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا. کون سا درخت تھا یہ نہیں بتایا گیا کہ فلانا درخت تھا جس کے قریب نہیں جانا. اللہ عالم. جس چیز کو اللہ نے نہیں بتایا اس چیز کے اندر جانا کہ یہ تھا وہ تھا، اس کی ضرورت نہیں ہے. فرمایا اگر اس درخت سے کھا لیا تو فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، شیطان نے انہیں جو ہے وہ یعنی پھسلا دیا، شیطان نے انہیں وسوسہ ڈالا اور پھسلا دیا. فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، کہ جس جنت میں تھے وہاں سے انہیں نکلوا دیا. آدم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام جنت پہ تھے، شیطان نے وسوسہ ڈالا. شیطان نے وسوسہ کس انداز سے ڈالا اللہ عالم. یہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے ایک جگہ پہ بحث آئے گی، وہاں پر تفصیل سے اس بارے میں چند اشارات کیے جائیں گے کہ آدم علیہ السلام جب جنت میں تھے تو شیطان نے کس انداز میں وسوسہ جو ہے وہ ڈال دیا. فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس وسوسہ جو ہے وہ ڈالنے کے نتیجے میں یہ ہوا کہ آدم علیہ السلام جو جنت میں تھے وہاں سے انہیں جو ہے وہ نکالا گیا اور فرمایا گیا، اللہ نے فرمایا وَقُلْ نَهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تم اتر جاؤ یہاں سے، زمین پہ جاؤ اور ایک دوسرے کے دشمن بن کے، یعنی انسان اور شیطان آپس میں دشمن بنا کے اتارے گئے. اور فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، زمین میں تمہارے لیے تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرنا ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک خاص ٹائم کے لیے تمہارے لیے وہاں پہ فائدہ ہے. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات حاصل کیے، کچھ کلمات لیے. یہ انشاءاللہ سورۃ اعراف میں آ جائیں گے کہ وہ کلمات، جن کلمات کے ذریعے آدم علیہ السلام نے توبہ کی تھی وہ اللہ نے سکھائے تھے، اور وہ کلمات تھے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. وہ کلمات کے ذریعے آدم علیہ السلام نے توبہ کی. فَتَابَ عَلَيْهِ، اللہ نے توبہ قبول فرما لی. إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. آدم علیہ السلام سے یہ لغزش، یہ کمی اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمائی ہے، یہ لغزش آدم علیہ السلام سے شیطان کے وسوسے سے ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دی. جب اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دی تو میں اور آپ آج یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اور آپ نعوذ باللہ کوئی اس گناہ کا نتیجہ ہیں یا ان کے وجہ سے ہم زمین پہ آئے ہوئے. نہیں، زمین پہ آنا پہلے سے طے تھا، پہلے سے ہی اتارا جانا تھا. آدم علیہ السلام کو کچھ ٹائم کے لیے وہاں ٹھہرایا گیا اور پھر ابلیس نے، شیطان نے ان کو بہکانے کی کوشش کی. کچھ اس چیز میں تھوڑے سے وسطہ ڈالنے میں کامیاب ہوا اور آدم علیہ السلام کی توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، پھر اللہ نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، بس میری طرف سے تمہیں ہدایت آتی رہے گی، رہنمائی آتی رہے گی دنیا میں. فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جو میری ہدایت، میری باتوں کے پیچھے چلتا رہا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان پہ کوئی غم، کوئی خوف، کوئی غم نہیں ہوگا.
فرمایا جو میری رہنمائی پہ بتائے ہوئے راستے پہ چلتا رہا ان پہ کوئی خوف نہیں ہوگا، آئندہ آگے کا کوئی خوف نہیں ہوگا، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور پیچھے کا انہیں کوئی غم نہیں ہوگا۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا لیکن جنہوں نے کفر کیا میری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار وہ جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جب کوئی واقعات بیان کوئی احکامات دیتا ہے تو پھر اس احکامات کے بعد کچھ قوموں کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے اور دین اسلام بلکہ دین اسلام میں پہلی ریاست قائم ہوئی تو جس قوم سے جن انسانوں سے مقابلہ ہوا زیادہ یا جن لوگوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنا ہوا وہ یہود کہلاتے تھے۔ یہود تو یہودیوں نے بڑے اعتراضات کیے۔ آج بھی مسلمانوں کے ساتھ جو سب سے زیادہ دشمنی ہے وہ یہود کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے شروع میں ہی دین اسلام بتایا، آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا وجہ اور سبب اور انداز بتایا، اور پھر اللہ تعالیٰ اب مخاطب ہے بنی اسرائیل لوگوں سے، ان کے واقعات بتا کر انہیں بلایا جا رہا ہے صحیح راستے کی طرف۔ اور یہاں پہ شروع میں انداز یہ ہوگا پیار کا، اور آہستہ آہستہ سخت انداز ہوتا جائے گا۔ شروع میں بڑے پیار سے نعمتیں یاد دلا کے انہیں بتایا گیا ہے کہ اللہ نے تمہارے پہ یہ نعمت کی، یہ نعمت کی، یہ نعمت کی، نتیجہ یہ کہ تمہیں اللہ کے حکم ماننا چاہیے، جب نہیں مان رہے تو پھر اللہ کا غضب اور لعنت ان پہ جو ہے وہ ہوگی، اور اس کا بیان آئے گا۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔